آج اس نشست میں جو ووٹ کی شرعی حیثیت ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ووٹ ڈالنا ایک شرعی ذمہ داری ہے، ووٹ ڈالنا ایک قومی فریضہ ہے، ایک امانت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اگر میں نے ایک ووٹ نہ ڈالا تو ایک ووٹ سے کون سا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ امریکہ کا جو سابق صدر گزرا ہے جس کا نام رونالڈ ریگن تھا، جب وہ امریکہ کا صدر بن گیا تو ایک صحافی نے اس امریکہ کے سابق صدر سے انٹرویو لیا اور یہ پوچھا کہ آپ صدر کیسے بنے، تو اس رونالڈ ریگن شخص نے یہ کہا کہ میں ایک ووٹ سے صدر بنا ہوں۔ اب وہ صحافی حیران ہو گیا کہ ایک ووٹ سے کیسے صدر بن گیا۔ چنانچہ وہ اپنا واقعہ بیان کر کے کہنے لگا کہ میں انتخابی مہم کے اوپر نکلا ہوا تھا، راستے میں جا رہا تھا، ایک جگہ پر زیبرا کراسنگ تھی، میں نے وہاں پر گاڑی روکی تو دیکھا ایک بڑھیا ہے، اسے روڈ کراس کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، وہ روڈ کراس نہیں کر پا رہے۔ چنانچہ میں نے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور اس بڑھیا کو روڈ کراس کروائی۔ اب جب روڈ کراس کروائی تو بڑھیا نے پوچھا آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں ریگن ہوں، رونالڈ ریگن میرا پورا نام ہے اور میں صدارتی امیدوار ہوں۔ اب جب بڑھیا نے یہ جملہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ میرا ارادہ پہلے کسی اور کو ووٹ دینے کا تھا لیکن اب میں تجھے ووٹ دوں گی۔ چنانچہ تاریخ کے اندر لکھا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایک بڑھیا کی ووٹ کی وجہ سے وہ رونالڈ ریگن شخص امریکہ کا صدر بن گیا۔ تو کوئی یہ شخص یہ بات کہے کہ میرے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ووٹ دینا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو ووٹ دینا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن مثالوں کی بیس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان ایک ووٹ کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی حیثیت شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ڈالنا ایک امانت ہے۔ اور امانت ہمارے ہاں صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس نے اگر اس کے اندر کوئی دوڑ نہیں کر دی، گویا اس نے امانت میں خیانت کر لی۔ حالانکہ امانت کا صرف یہ کنسپٹ نہیں ہے بلکہ اسلام میں امانت کا کنسپٹ بہت وسیع کنسپٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی بڑا منصب ہے، ایک پولیس کا آفیسر ہے، ایس ایچ او ہے، اور پولیس کا کام مظلوم کی مدد کرنا ہے، پولیس کا کام حق والے کو اس کا حق دلوانا ہے۔ اگر وہ ایس ایچ او، اگر وہ پولیس کا آفیسر وہ مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے ظالم کی مدد کرتا ہے، وہ حق والے کو اس کا حق دلوانے کے بجائے اس کا حق دباتا ہے یا غیر کو دیتا ہے، گویا اس منصب والے نے بھی امانت میں خیانت کی ہے۔ ایک استاد ہے، کسی ادارے کا ملازم ہے اور وہ اپنے فرائض کو صحیح طور پر صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استاد یہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی خزانچی ہے اور اس کے پاس سرکاری بجٹ موجود ہے، سرکاری پیسہ موجود ہے، اب وہ سرکاری پیسے کو صحیح مصرف پر نہیں لگاتا بلکہ وہ غلط مصرف پر لگاتا ہے یا وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، گویا اس نے بھی امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک میرا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے امانتیں ان کے حقدار تک پہنچا دو، امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ تو اگر الیکشن کے دوران ہم نے کسی نااہل شخص کو ووٹ دیا کہ جو کینڈیڈیٹ اس منصب کا اہل نہیں تھا، گویا ہم نے بھی امانت کے اندر خیانت کی ہے، امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرعی حیثیت وہ ووٹ کی وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ دوسری شرعی حیثیت وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس منصب کے لیے فلاں شخص میرے پاس آیا ہے وہ اس منصب کا صحیح معنوں میں اہل ہے، وہ اس منصب کا اہل ہے، وہ انسان گواہی دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے اور آپ نے اس کے حق میں گواہی دی، وہ آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، اور ایک وہ گناہ کہ جو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بھلا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا جو اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، وہ سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا گناہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جب تیسرا گناہ اللہ کے نبی ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلے اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور جب اس کی باری آئی تیسرے نے گناہ کی، اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کر فرمایا وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، جو بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے وہ ہے جھوٹی گواہی دینا، وہ جھوٹی گواہی دینا۔ اب اللہ کے نبی باکثرت یہ جملہ دہرا رہے ہیں اور صحابہ دعا کر رہے ہیں کہ کاش کہ اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور وعید نہ سنا دیں، کوئی اور وعید نہ سنا دیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات وہ گواہی کو سچ کر کے دکھانا، سچ کر کے اس کی گواہی دینا، یہ گواہی کا پہلا اصول ہے۔ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، اے ایمان والو گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرنے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس گواہی کا وبال تم پر آ رہا ہو، یعنی اگر تم نے گواہی دی تم بھی پکڑے جا رہے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں جھوٹی گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اویل والدین، یا والدین اگر اس کے زد پہ آ رہے ہیں، عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور اس کے والدین کے خلاف اگر اس نے گواہی دی تو والدین وہ اندر ہو سکتے ہیں، وہ جیل کے اندر جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ اٹھائیں چھٹا پارہ 5واں پارہ، اور دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم وہاں پر عدل کو چھوڑ دو، تم وہاں پر انصاف کے دامن کو چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلی بات انسان جو گواہی دے وہ سچی گواہی دے، اور یہ ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت ہے۔ اور گواہی کے بارے میں دوسرا اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ گواہی کا چھپانا یہ بھی ناجائز